بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ کا تیسرا کلمہ یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہے۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور مخرج کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج کی جمع مخارج ہے۔ کل مخارج جو ہے وہ 17 ہیں۔ حضرت امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل مخارج جو ہیں وہ ہیں 17۔ تو اب ہم ان حروف کے مخارج دیکھتے ہیں۔ جو میم ہے نا، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ۔ جب دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملتا ہے تو اس وقت میم جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ نون یہ زبان کے کنارے اور اوپر والا جو تالو ہے اس کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے بالکل جو قریب والا حصہ ہے نا، وہاں سے جو ہے نون ادا ہوتا ہے۔ لام کا بھی یہی مخرج ہے اور را کا بھی یہی مخرج ہے۔ لام، نون اور را، ان تینوں کا یہی مخرج ہے۔ زبان کے کنارے اور اوپر والا جو تالو ہے اس کا آگے والا حصہ جو اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب ہے، منہ کی طرف جو حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو الف ہے، الف اگر مدہ ہو تو اس وقت اس کا مخرج ہوتا ہے جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اگر مدہ نہ ہو، غیر مدہ ہو، تو اس وقت حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج بیان ہو چکا۔ جو شین ہے اس کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے شین جو ہے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک مخارج آپ یاد کریں۔ باقی حروف کے جو مخارج ہیں وہ آنے والے اسباق میں بیان کیے جائیں گے۔ دوسری جو چیز ہے کہ حرکات کو معروف پڑھیں۔ اکیلی زبر، اکیلی زیر، اکیلی پیش کو حرکت کہتے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو تو حرکت ہے، اور جب تینوں مراد ہوں زبر، زیر، پیش تینوں، تو اس وقت اس کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جب اکیلی زبر یا اکیلی زیر یا اکیلی پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو اس وقت حرکت کہیں گے، اور جب زیادہ مراد ہوں تو اس وقت جمع والا لفظ یعنی حرکات کا استعمال کیا جائے گا۔ تو حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں؟ معروف پڑھتے ہیں۔ اب اس کو ہم مینش پڑھیں گے۔ مینش، می اور میں فرق ہے۔ میں مجہول طریقہ ہے اور می جو ہے معروف طریقہ ہے۔ مینش، مینش، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے بھی آپ دیکھیں تو اس کو نر نہیں پڑھیں گے، نر پڑھیں گے، نر۔ اور اس کو میں نہیں پڑھیں گے، می پڑھیں گے، می۔ تو مینش پڑھا جائے گا، میں نش نہیں پڑھا جائے گا، مینش، یعنی اس کو معروف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں من تھا، اور آگے ال تھا، اور اس کے بعد شیطانی تھا۔ یہ تین جو ہے کلمات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ من جو ہے وہ حرف جر ہے، ال جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں، نکرہ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بناتا ہے، اور آگے والا جو کلمہ ہے جو اسم ہے وہ ہے شیطانی۔ تو یہ اصل میں ایسے تھا۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من الشیطانی سے من الشیطانی یعنی یہ کیسے بنا؟ من الشیطانی سے من الشیطانی کیسے بنا؟ یعنی نون پر جزم تھی تو زبر کیسے آ گئی؟ یہ جو ہے حمزہ تھا اس پر زبر تھی تو وہ حمزہ زبر اس کی کہاں غائب ہو گئی؟ زبر نہیں ہے، لام موجود تھا اور اس کے اوپر جزم تھی تو وہ لام جزم والا کہاں گیا؟ لکھنے میں تو ہے لیکن الف کے اوپر زبر نہیں ہے، لام کے اوپر جزم نہیں ہے، اور شین پر تشدید نہیں تھی، تشدید کیسے آئی؟ یہ 3 دندان والی علامت، تو اس کی جو ہے نا آگے وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ال ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ ال کا جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے وصلی، جب وصل کیا جاتا ہے تو گر جاتا ہے، تو جب یہاں پر وصل کیا یعنی اس کلمے کو اس کلمے کے ساتھ ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھا تو اس صورت میں وہ جو حمزہ تھا یہ درمیان میں یہ گر گیا، حرکت گرا دی، اور الف موجود ہے، خالی الف ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف دلالت کر رہا ہے کہ اصل میں یہاں پر حمزہ تھا جو گر چکا ہے۔ تو پہلی بات یعنی حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا۔ دوسری بات کہ یہ جو لام ہے اس کے اوپر جو جزم موجود ہے وہ کہاں گئی اور لام کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو لام تعریف کے 2 قاعدے ہیں، ایک ہے اظہار قمری اور ایک ہے ادغام شمسی۔ حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے اس پر جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں، کیونکہ جب چاند جو ہے نا ظاہر ہو تو تارے بھی ظاہر ہوتے ہیں، چاند ہو تو تارے بھی نظر آتے ہیں، تو اس لیے اسی مشابہت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اظہار قمری رکھا گیا، یعنی قمر والا اظہار، چاند والا اظہار، قمر کہتے ہیں چاند کو، چاند والا اظہار یعنی جیسے چاند ہو تو ساتھ تارے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اسی طرح جب قمری حرف ہوگا تو اس پر داخل ہونے والا لام جو ہے لام تعریف وہ بھی ظاہر ہوگا، پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا جو قاعدہ ہے لام تعریف کا وہ ہے ادغام شمسی، یعنی سورج والا ادغام، تو جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا تارے نظر نہیں آتے، چاند نظر نہیں آتا، بس سورج ہی آسمان پر نظر آتا ہے، تو اس لیے اس قاعدے کو بھی ادغام شمسی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ادغام ہے وہ شمس والا ہے، سورج والا ہے، یعنی جب شمسی حرف آئے گا تو اس وقت جو ہے نا لام جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جو شمسی حرف ہے اس میں ادغام ہو جائے گا، تشدید آ جائے گی۔ اب یہ شین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، حروف قمریہ کا جو ہے مجموعہ وہ ہے ابغی حجہ کا و خف عقیمہ، یہ جو حروف ہیں نا جن کو جمع کیا گیا اس مجموعہ میں وہ تمام ہیں قمری حروف۔ جب ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس صورت میں اظہار ہوگا، یعنی لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا، تشدید نہیں آئے گی قمری حرف پر۔ لیکن جب ان حروف کے علاوہ یعنی ابغی حجہ کا و خف عقیمہ، یہ جو حروف ان کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہ شمسی حرف ہے، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ شمسی حروف ہیں۔ جب ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اس وقت جو ہے نا قاعدہ جاری ہوگا ادغام شمسی والا، یعنی جو لام ہے اس کا شمسی حرف میں ادغام ہو جائے گا اور شمسی حرف پر تشدید آ جائے گی، جس طرح یہاں پر ہے کہ شین جو ہے یہ ابغی حجہ کا و خف عقیمہ میں موجود نہیں، لہذا یہ شمسی حرف ہے، اور شمسی حرف پر جب لام آیا تعریف والا تو اس کا شین میں ادغام ہو گیا، شین کے اوپر تشدید آ گئی اور لام جو ہے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب مل گیا۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ حمزہ وصلیہ گر گیا، دوسرے سوال کا جواب کہ یہ تشدید کیسے آ گئی، لام کیوں نہیں پڑھا گیا، تو ادغام شمسی کی وجہ سے۔ تیسرا سوال کہ نون کے اوپر جزم تھی تو اس پر زبر کیسے آ گئی؟ تو جب حمزہ بھی گر جائے گا، لام تعریف جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اب نون پر جزم رہ گئی اور آگے شین پر تشدید ہے، اب
نون ساکن ہے اور شین جو ہے مشدد ہے. جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ساکن حرف اس میں موجود ہوتا ہے. جیسے پچھلے اسباق میں گزر چکا کہ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں اب با، اب با، تو جب ہم اس کا ادغام کریں گے تو بن جائے گا ابا، یعنی با جو ساکن ہے وہ دوسرے حرف میں مل جائے گی اور وہاں پر تشدید آ جائے گی. اس طرح یہ ساکن حرف اس میں مل چکا. تو ساکن حرف جو اس میں ہے، اب دو جو ہے نا جمع ہو گئے ساکن، ایک نون جزم والا اور ایک جو ہے شین یعنی تشدید والا اس میں ساکن موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب دو جمع ہو گئے تو اس کو ہم کہیں گے اجتماعی ساکنین. اجتماعی ساکنین. اجتماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا ہونا، جمع ہونا. ساکنین دو ساکنوں کا، تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اعلی حد ہی اور ایک ہوتی ہے اعلی غیر حد ہی. جب دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہو تو اس کو کہتے ہیں اعلی حد ہی. جب دونوں ساکن ایک کلمہ میں جمع نہ ہوں بلکہ پہلا ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس وقت اس کو کہتے ہیں اعلی غیر حد ہی. اور یہاں پر یہی ہوگا اجتماعی ساکنین اعلی غیر حد ہی، کیونکہ جو پہلا ساکن ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے. من یہ علیحدہ کلمہ ہے، اس کے آخر میں ہے پہلا ساکن، اور دوسرا جو ہے ساکن جو تشدید کی صورت میں ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، شیطانی کی شروع میں. تو چونکہ یہ دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع نہیں ہے بلکہ دو کلموں میں جمع، اس لیے اس کو کہیں گے اعلی غیر حد ہی. اب اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی کی آگے کچھ صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں پہلا ساکن جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں پہلا ساکن جو ہے اس پر جو ہے ضمہ لگتی ہے، پیش لگتی ہے. بعض صورتوں میں پہلے ساکن پر زبر لگتی ہے، فتحہ لگتی ہے، اور بعض صورتوں میں پہلے ساکن پر جو ہے کسرہ یعنی زیر لگتی ہے. اب یہاں پر ان صورتوں میں سے کون سی صورت بنے گی؟ تو اس میں صورت بنے گی زبر والی. وہ قانون کیا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب پہلا ساکن جو ہے من جو حرف جار ہے نا من، اس کا نون ہو پہلا ساکن، یا میم جو حروف مقطعات میں آتی ہے اس کی جو میم ساکنہ ہو، پہلا ساکن میم جو حروف مقطعات والی ہے وہ ہو، یعنی میم سے مراد میم ساکنہ، یا حرف جو جر من ہے اس کا نون ہو پہلا ساکن، اور دوسرا جو ہے ساکن سکون لازمی ہو یا تشدید ہو. تو ان صورتوں میں پہلا جو ساکن ہے اس پر زبر لگتی ہے، فتحہ لگتی ہے. لہذا اس قاعدے کی وجہ سے یہاں پر نون پر جزم تو تھی لیکن اس قاعدے کی وجہ سے اس پر زبر لگا دی گئی. تو اب بن گیا مینش مینش مینش. اس کو معروف بھی پڑھیں، ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کا اجرا کرتے ہوئے اس کو منش پڑھیں، جزم نہیں پڑھیں گے بلکہ منش پڑھیں گے. تو اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی کی اگر مکمل آپ نے وضاحت پڑھنی ہے تو تجوید کچھ حالوی آپ پڑھیں، یا قرآنی آیات پر تجویدی قوانین کا اجرا، یہ نوٹس تیار کیے، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صورتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.